حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر دبائی رکھنا کہ ایک دفعہ تو بات نہیں تو لکھا ہوا آ رہا تھا پہلے کیوں ویسے پیچھے ویڈیو
تمام حمد و ثنا اس ذات پاک
آخری مجلس علماء ہیں
اسپیکر کے توسط سے رب العزت جو محرم الحرام کا احترام کرتے ہیں، رب العزت اپنے پاک خزانوں سے، علم و معرفت کے خزانوں سے ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو منور فرمائے۔ رب العزت محمد و آل محمد کی محبت پر ظہور قائم آل محمد قائم فرمائے۔ پروردگار عالم جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ہمارے بزرگ پروردگار عالم ان کو بیماری امام سید سجاد کے صدقے میں صحت یابی عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم جو بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارے دست دعا کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے دست عطا کو دیکھتے ہوئے عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں ان کو بس روزگار فرمائے۔ پروردگار عالم جو گھروں میں ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے مقدر رزقار کو روشن فرمائے۔ ایک منٹ صلوات پڑھ لیجیے۔ سلسلے کی آخری مجلس ہے اور یہ ذکر محمد والے محمد قائم رہے، آپ کو بھی مطلب سلامت رکھے، علی علی کرتے رہیں، حسین حسین کرتے رہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی حسین حسین اور علی علی کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو یاد رکھیے اور اپنے مقصد پر قائم رہیے اور اپنے مقصد کو جاری رکھیے۔ قبلہ شاہی تشریف فرما ہے، بزرگ خطیب بھی تشریف فرما ہے، رب العزت ان کو بھی سلامتی عنایت فرمائے۔ جو کوچ کر جاتے ہیں اس دنیا سے وہ کوچ نہیں کرتے بلکہ انتقال کرتے ہیں، تو جو ہے انتقال کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں اسے موت نہیں کہتے، ہماری زبان میں اسے انتقال کہتے ہیں۔ جو انتقال کر جائے وہ واپس بھی آ سکتا ہے، جو انتقال کر جائے، جو منتقل ہو جائے وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ جسے موت آ جائے اسے فنا حاصل ہو جاتی ہے، جسے موت آ جائے تو میرے رسول ارشاد فرما دیا کہ موت کیا ہے اور انتقال کیا ہے۔ موت وہ جو اسلام سے ہٹ کر آئے اور انتقال وہ ہے جو اسلام کے قاعدے قانون کے ساتھ آئے۔ اور جو ہے تو میرے رسول ارشاد فرمایا کہ من مات بحب آل محمد مات شہیدا۔ اور جو ہے تھوڑا سا غور کر لیجیے، تھوڑا سا فکر کر لیجیے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے۔ میرے رسول ارشاد فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اسے موت نہ ہو بلکہ وہ انتقال فرماتا ہے، وہ شہید مرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ من مات تائبا بحب آل محمد مات تائبا، جو توبہ کر کے مرا اہل بیت کے دروازے پر مرا تو وہ قیامت کے دن بھی بخشا جائے گا، اس کی مغفرت بھی ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے جسم بنائے ہیں۔ ایک جسم نوری جسم ہوتا ہے جو اہل بیت کے اطہار کو عطا ہوا ہے۔ دوسرا جسم روحی ہوتا ہے جو انسان کی روح میں انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ تیسرا جسم شعوری جسم ہوتا ہے جو حیوان کو عطا کیا گیا ہے، جو حیوان کو عطا کیا گیا ہے۔ تو جو ہے تھوڑا سا نور اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ نوری مخلوق ہے۔ اب میں کل مجلس میں آج یہ کہہ رہا
محمد والے محمد کے صدقے میں تمام ہمارے بچوں کو جذبے امیر مختار عنایت فرمایا، جذبے نسبت تمام عنایت فرمایا، ہمارے بزرگوں کو حبیبی میں مذاہب کا جذبہ عنایت فرمایا۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے مولا نے فرمایا زمین سے زیادہ آسمان کے راستے مجھ سے پوچھو، تو جو جہاں کا ہوتا ہے وہی کے راستے بتا سکتا ہے۔ میں پشاور کا ہوں تو پشاور کے راستے آپ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے، مجھے اسپیڈ بریکر بھی یاد ہوں گے، میں بتا سکوں گا۔ آپ فیصل آباد سے ہیں، آپ کو فیصل آباد کے ہر موڑ کا پتا ہوگا، مجھے معلوم نہیں ہوگا۔ تو علی نے وہاں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم زمین والے ہیں، ہم عرشی مخلوق ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں، ہمیں یہاں سے زیادہ وہاں کے رکھیے میں جملہ سروں میں آپ نے پڑھا کا نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ ہے۔ دوسرے خطبے میں میرے مولا علیہ السلام نے کائنات کے راز ہی میں بتائے ہیں، اور یہ بتایا کہ جو رازوں کو بتانے والا ہے اللہ کی مخلوق کے راز علی نے بتائے ہیں، اور علی نے اللہ کے رازوں کو بتایا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے یہ بتایا ہے کہ علی اللہ کا راز ہے۔ علی اکنارے علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ علی اسم اعظم کا نام ہے، علی حروف مقطعات کا مصداق ہے، علی کل قرآن ہے، علی کل ایمان ہے، علی رسول کی جان ہے۔ علی اللہ کا مظہر ہے، علی حضور اللہ ہے، علی انس اللہ ہے، علی جم اللہ ہے، علی کرم اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی کل کا کل، کل کا کل صفات خدا کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں یشی نفسہ قرآن کا قصیدہ سنا کر کہا، اے علی میں بھی کبھی نہیں سویا اور تو بھی کبھی نہیں سویا، ایک رات سو کر تو میری ساری مرضیاں لے لے۔ میں یشی نفسہ مرضات اللہ واللہ رفع الایمان، تاکہ پتہ چلے کہ علی کون ہے اور علی کا اللہ کون ہے، علی کون ہے اور علی کا اللہ کون ہے، کیونکہ میری صفت ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے فرق بتانے کے لیے اللہ اور علی میں فرق یہ ہے کہ یہ زمین پر سو گیا تو یہ اللہ سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ علی ہے، اللہ نہیں ہے۔ بستر رسول پر سویا تو ابو جہل اور ابو لہب جیسا مشہور زمانہ منافق کے کیا تھا کہ رسول سو رہا ہے، کبھی اس مخلوق کو اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، کبھی نبی کا اشارہ ہوتا ہے۔ علی نے قبر پر ٹھوکر مار کے کہا، قوم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، اور سجدہ ریز ہو گئے۔ کمر میں پوچھا مولا آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ آنے والا مورد یہ نہ لکھے کہ علی خدا ہے۔ فرق ہونا چاہیے اللہ اور علی میں، علی اور اللہ میں فرق ہونا چاہیے۔ تو علی تو بہت بڑی فضیلت ہے، میں نے تو کہہ دیا یہ راز علی ہے، یہ راز علی ہے۔ لوگ علی کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل بات۔ اور جو علی کو ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس بدوؤں کے دور میں، جاہلیت کے دور میں میرے رسول نے ظہور کیا تھا تو اسے پتھر کھانے پڑے، یعنی ان کے خداؤں کو برا بھلا رسول کہتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ آئے
نہ تمہارے خداؤں کی پرستش کروں گا، نہ خداؤں کی بات مانوں گا۔ جب وہ چلے گئے، میں جملہ آتا نہیں کر سکتا چونکہ بیمار وہ جو مولانا کے شاہ کرے کے ساتھ معاملے کہ چلے جاؤ، چلے گئے۔ جب مولانا ظہور ہو گیا، مولانا علیہ السلام ظہور ہو گیا تو پھر کافر پھر آئے، پھر کافر اور پھر کافروں نے بات وہ تو نہیں کر رہے، بات وہ تو نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک میسیج ہے وہ پہنچانا ہے۔ مولانا علیہ السلام ظہور ہو گیا اور اس کے بعد پھر آئے، کہتے ہیں تھوڑا سا اسلام نے اپنا مضبوطی پکڑ لی، صادق اور امین کا لقب لے لیا، اور پھر آئے سردار مشرکین اور کہا یا رسول اللہ 50-50 کر لیتے ہیں۔ کہا یہ 50-50 کیا ہوتا ہے رسول خدا نے فرمایا، کہا 6 مہینے تم ہمارے خدا کو مانو، 6 مہینے ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں، 6 مہینے ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں، 6 مہینے تم ہمارے خدا کو مانو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ پھر مولا علیہ السلام 13 یا 12 سال سے ہے، دعوت ذوالعشیرہ ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، میری عادت ہے کہ واقعے کو بار بار دہراؤں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں میرے رسول نے فرمایا کہ میرا وسیع جانشین علی ولی اللہ رسول رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل وہ ہوگا جو میری شہادت دے گا، میری نبوت کی گواہی دے گا۔ تب علی مرتضیٰ نے ہاتھ اٹھایا، جب حجت تمام ہو گئی، مولا علیہ السلام کو سند مل گئی۔ میں یہاں پر بات کو روک کر ایک جملہ اس کرنے جا رہا ہوں، تو سب سے بڑا سنی ہی شیعہ ہے اور شیعہ ہی سنی ہے، سنی ہی شیعہ ہے اور شیعہ ہی سنی ہے۔ سنی رسول کو مانتے ہیں، شیعہ علی کو مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شیعہ کون تھا؟ سب سے پہلا سنی کون تھا؟ میں بتانا چاہتا ہوں، اس وقت جو ہی کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً علی مرتضیٰ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب چونکہ سند دے دی کہ گواہی دے دی علی نے، رسول نے فوراً کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہاں سے پہلا شیعہ اور پہلا سنی شروع ہوا، تو سنی ہی شیعہ ہے اور شیعہ ہی سنی ہے۔ سب سے پہلی سنت پر میرے علی نے عمل کیا تھا، پہلی سنت گواہی دینا، پہلی سنت عقیدوں کو روشن کرو، عمل کے ذریعے سے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جو ہے تو کیا جب آ گئے میدان میں تو اب علی تھوڑے سے بڑے ہوئے، 15 سال کی ایج ہے، شادی 15 سال کی ایج ہے، اور جب رسالت مآب گھر سے نکلتے تھے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، چونکہ سردار ابن سردار کے بیٹے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد الشمس کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، سردار ابن سردار کی اولاد تھے۔ تو پورے عرب کے قبائل کے سرداروں کے سردار کے بیٹے تھے، لہٰذا وہ خود تو بڑے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جملہ ہے آپ کے کام کا، تو جو میری طرف رکھیے گا، صلوات بھیجے مل کے محمد بڑے سردار کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، چونکہ اس وقت رسالت مآب کی ایج جو تھی تھوڑی سی بڑی تھی، جوان تھے، تو وہ خود تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور اپنے بچوں کو کہا کہ پیسے بھی لو، ٹافیاں بھی لو، آئس کریم بھی لو، اور یہ بھی لو، وہ بھی لو، لالچ سے دے کر ان کو بچوں کو، اور ہاتھ میں پتھر تھما دیے اور کہا کہ جب یہ قل لا الہ الا اللہ تفلحوا
ٹھنڈے گانا سنیں چچا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مدینہ کے جو بچے ہیں، مدینہ کے بزرگوں کے جو بچے ہیں، انہوں نے حال کیا ہے، بس کا خاموش ہو جاؤ، کل جانے سے پہلے میں مجھ سے ملاقات کر کے جانا، کل جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کر کے جانا۔ گئے، نہائے دھوئے، کپڑے چینج کیے، نمازیں ادا کی، اب صبح ہوئی جناب رسالت ماں پھر تیار ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے کے لیے کہ بس پہلے ہی ایک قدم باہر تھا، ایک قدم اندر تھا کہ پیچھے سے جناب عمران کی آواز آئی، سورہ آل عمران نے آواز دے دی، میں نے تو جملہ کہہ دیا، سورہ آل عمران نے پیچھے سے آواز دی، اے سید و سردار، اے نبیوں کے مختار، اے خاتم النبیین، سید المرسلین، ایک لمحہ ٹھہر جاؤ۔ مڑ کے دیکھا چچا نے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، کہا آؤ ذرا میرے سینے سے لگ جاؤ، میرے بھائی کی نشانی، میرے بھائی کی نشانی۔ اب کیا قریب آئے، گلے دلگیر ہوئے، مسافہ کیا، پیار کیا، پیشانی چومی، ہاتھ چومے، کہا بیٹھو یہاں پر، بیٹھ گئے، کہا ابھی جا رہے ہو تبلیغ کے لیے، تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، کہا جی چچا جا رہا ہوں، کہا اچھا ٹھہرو۔ ایک مرتبہ ایک برق رفتار بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے کہ آواز دی، اے علی ذرا بات تو سننا، اے علی ذرا بات تو سننا۔ علی مرتضیٰ قریب آئے، کہا علی صرف ایک ہی جملہ کہا، کہا روزانہ آپ حشر دیکھ رہے تھے نا، اب یہ اس کا سردار آ گیا ہے، من کنتم مولا بلند آواز سے، بلند آواز سے نعرے حیدری۔ کہا علی آج کے بعد یہ نہیں چلے گا، ابو طالب کا جملہ ہے، ابو طالب کا جملہ ہے، کہا اے علی آج کے بعد یہ نہیں چلے گا، تو اب آگے آگے علی ولی اللہ ہے، پیچھے پیچھے محمد رسول اللہ ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، آگے بڑھ رہے ہیں کہ آگے چوہے بڑھتے ہیں، گلی سے چوہے باہر نکلے ہیں، پتھر اٹھائے ہوئے انتظار میں ہیں کافروں کے بچے۔ بہت بڑا میسج دینا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، چوہی کنکریاں اٹھائے ہوئے ہیں بڑی بڑی، اور نشانہ لیا چوہی فوراً رسول کی پیشانی کا، رسول کے پیشانی کا، کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول کے پہلو سے ایک برق رفتار بجلی گزری ہے، ایک برق رفتار بجلی گزری ہے، اور اس بجلی نے کیا کیا، اس کا ہاتھ پکڑا توڑ دیا، ہاتھ پکڑا توڑ دیا۔ دوسرے 8 بچوں نے دیکھا، وہ آگے آئے پڑھنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے اپنے بچے کا، کیا دیکھا، اس بچے کو اٹھایا علی بن ابی طالب نے 8 بچوں کے اوپر پھینکا۔ سن رہے ہیں علی، یہ بچپن ہے، بچپن ہے علی کا، علی کا یہ بچپن ہے۔ علی نے اس بچے کو اٹھایا، اور علماء ذرا سجدہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ بات بڑی ہو تو آہستہ آواز سے سمجھایا کرے، یہ خطابت ہے، یہ خطابت ہے، یہ خطابت 12 قسموں سے ایک قسم خطابت کی یہ بھی ہے۔ جناب حضرت زید صاحب نے کہا کہ چوہی اٹھایا اور علی مرتضیٰ نے 8 بچوں کے اوپر، اب بچوں کو ہجوم لگ گیا، علی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کیا کان ناک کی جگہ آیا ہوا ہے، ناک کان کی جگہ آئے ہوئے ہیں، آنکھیں بھری ہوئی ہیں، کیا داڑھی کے بال بالکل ہی نہیں ہیں، نہ بچوں کے نہ بزرگوں کے، اب کچھ نظر نہیں آتا۔
سلمان رشدی نے تمام مسلمانوں کی کتابوں سے رسول کو ثابت کر دیا کہ یہ ہے، کیونکہ وہاں اس میں علی کا ذکر نہیں تھا، ان کتابوں میں علی کا تذکرہ نہیں تھا۔ تو سبق سیکھو علی کی پالیسی سے، علی کے منصوبے سے، علی کی سیاست سے سبق سیکھو کہ جب تک علی علی کرتے رہو گے اس وقت تک محمد کا عقیدہ سلامت رہے گا۔ جب تک مزار محترم پھر گھر واپس آئے، پوری تبلیغ کر لی، شام ہوئی تو تمام سرداران منافقین قریش دکل بات کیا جناب عمران کے دروازے کے اوپر دکل بات کیا۔ جناب ابو طالب برآمد ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا ذرا حجرے میں چلیے، حجرے میں چلے، حجرے میں جا تو جو ہے ابھی دیکھیں خدا کرے بور نہ ہو جائے، اللہ کرے بور نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تاریخ ایسا واقعہ ہے کہ آج کی آخری مجلس میں ایک بہت بڑا میسیج دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے ایک میسیج رکھا ہوا ہے اور علی مرتضیٰ کی فضیلت کا بھی یہ میسیج موجود ہے۔ اب علی مرتضیٰ بھی ساتھ ہیں اور نبی آخر الزمان بھی ساتھ ہیں کہ اچانک انہوں نے کہا اپنے بچوں کو پیچھے جو ہے ان کے نوکر بچے اٹھائے ہوئے، کسی کے ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کے دانت نہیں ہے، کسی کا ناک پھٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، بالکل وہ مقام ہے جو حارث کا ہوا تھا، جو علی کے دشمن کا جو مقام تھا، جو اللہ نے وہ کنگری بھیج کر ٹکڑے ٹکڑے اسے کیا تھا، جس کو اوپر سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے علی کے دشمن کا حشر نشر کر دیا تھا۔ علی نے آج محمد اور اللہ کے دشمن کا حشر نشر کر دیا۔ ماں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ اے ابو طالب، بے شک آپ سرداران قریش ہیں، فقہائے عرب ہیں، آپ عربوں کے سردار ہیں، آپ سردار ابن سردار ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا ذرا حشر دیکھیے کس نے کیا؟ کہا اس نے ڈر ڈر کے کہتے کہ اس نے دکھائیے اس نے کون ہوتا ہے؟ نبی نے کہا، نبی بیٹا ادھر آؤ، اے محمد بیٹا ادھر آؤ، یہ آپ نے کہا نہیں، اے میرے چچا میں نے نہیں کیا، تو کہا سرداران قریش سے پھر کس نے کہا؟ علی نے کیا ہے، علی نے ان کا حشر نشر کیا ہوا ہے۔ کہا اچھا، کہا تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ بچے ہیں، بچے تو ایسے کام کرتے ہیں، تو اپنے ٹینشن لینے کی بات نہیں، کل میں بھی میدان میں تمہارے خلاف نہیں آیا تھا، آج تمہیں بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم میدان میں آ جاؤ، بچے ہیں، بچے نے بچوں کا جو حشر کیا، بچے ہیں۔ بس اس سے یہ پتا چلا کہ علی اللہ ہمارے اوپر واجب ہے، جب تک علی اللہ واجب ہے، جب تک ہم علی اللہ کی حفاظت کریں گے اس وقت تک محمد رسول اللہ کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور جب تک محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ کا کلمہ باقی رہے گا اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا نور السماوات والارض میں پھیلتا رہے گا۔ فضائل محترم، برائے سید السلام کی امہ حق بلندر صلوات، تو پورا علی بسم اللہ میں ہے، پورا علی بسم اللہ میں ہے۔ ایک وظیفہ دے کے جانا چاہتا ہوں، شاہرون یہ کہ تو میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک میسیج تھا جو دینا ضروری تھا آج کی مجلس میں نے کل میں کیا، آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کون ہے؟ یہ علی کی ذات ہے۔ ذرا ترجمے تو کیجئے، کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ شروع کا ترجمہ مجھے صرف بتا دیجئے۔ بسم اللہ میں یہ شروع اسٹارٹ جس کو کہتے ہیں، شروع کا عربی میں کچھ اور لفظ ملتا ہے، یہاں پر شروع بتا دیجئے، شروع
یہ جو با ہے نا با، اس کے با میں 12 معنی ہیں. ایک معنی ہے استعانت، میں سامان نہیں بتا سکتا. استعانت ایک معنی ہے اس کا عروج، معراج، بلندی، کعبہ، اس کا ایک معنی یہ ہے. تو جو ہے آپ کی تو جو صلوات پڑھ لیں ایسے لگتا ہے جیسے غدیر خون کا میدان ہے. ایسے لگتا ہے جیسے غدیر خون کا میدان ہے. کیونکہ میرے مولا کی جہاں بھی فضیلت بیان ہوتی ہے وہ غدیر خون کا حصہ بن جاتا ہے. وہ جگہ غدیر خون کا حصہ بن جاتی ہے. قیامت کے دن وہ جگہ جہاں جہاں آپ نے ایک ایک قدم رکھا ہے وہ آج کی ولایت کی اقرار کرنے کی گواہی دے گا. اس سے بڑی کوئی بات ہے. جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھے، تاریخوں نے لکھا ہے، مصنفین نے لکھا ہے کہ آپ جہاں سے بھی چلتے ہیں، اگر شاپ سے چلتے، دکان سے چلتے ہیں، تو پہلا قدم آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ولایت علی سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ قدم اس جگہ کو اٹھا لیتے ہیں فرشتے جہاں پہ آپ کا قدم پڑتا ہے. جہاں پہ آپ کا قدم پڑتا ہے، جہاں پہ آپ کا قدم پڑتا ہے، جہاں جہاں آپ قدم لے رہے ہوتے ہیں وہ فضیلت علی میں شمار ہوتا جاتا ہے. اور جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نجف اشرف میں داخل ہو گئے ہیں. نجف اشرف میں داخل ہو گئے ہیں. آپ اس کو بارگاہ نہ سمجھیے، اسی لیے تو اس کو امام بارگاہ کہتے ہیں. امام بارگاہ کا مطلب ہوتا ہے دار النجف. دو میننگ ہے، 12 میننگ ہے، 2 میننگ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ عروج، بلندی. بار کا مطلب بلندی عربی گرامیٹیکل سسٹم میں. دوسرا مطلب استعانت، مدد حاصل کرنا. ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. وقت میں کاش ہو جائے شکریہ تو میں تفصیل سے یہ بات عرض کرتا کہ استعانت لفظ کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے قرآن میں اور کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے. نبیوں کے علاوہ تمام معصومین کا جہاں جہاں کردار پیش ہوا ہے وہاں پر یہ حرف بے استعمال ہوا ہے. حرف بے استعمال ہوا ہے. با استعانت، مدد حاصل کرنا. آدم زمین پر آئے، زمین پر رونے لگے، 500 سال تک دیا کرنے لگے. کہا اے پروردگار تیرا فراق اور تیری وہ جو دی ہوئی تھی بیوی زوجہ اس کا فراق برداشت نہیں ہوتا. کہ جدہ میں داخل ہوئی ہے کون؟ ہماری دادی امی. اور جو ہے آپ نے محسوس کیا یہ جملہ، آپ نے محسوس کیا جملہ میں کیا کہا. اور سرندیب کی پہاڑیوں پر حضرت آدم کو اتارا گیا سری لنکا میں. وہاں پہ اس تندور میں اتارا گیا تو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کل آسمان ہاؤلاء بیتی، کہ دیکھو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے آدم جو آسمان تم نے اوپر سنائے تھے اسی آسمان کے صدقے میں دعا کرو. ذرا بیدار ہوئی، تھوڑی سی بیدار ہوئی. آپ مجھے پتہ ہے کہ تھک گئے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، مجھے پتہ ہے. آدم نے کہا
عظیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ علیم بھی ہے. بِاسْمِ اللہ الرحمن الرحیم. بِاسْمِ اللہ الرحمن. آج راز پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. شاہ روم ہے, شاہ روم ہے. بس آپ سے ہمارے تمام چند دقیقے رہ گئے, چند ہمیں رہ گئے. مولا حضرت شاہ صاحب کی زندگی تو آزم ہے اور ہر سال اسی طرح زیارت مولا امام حسین علیہ السلام کی زوائی کا نصیب عنایت فرمائے کہ جن کے توسل سے آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں ہم, اور آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہت بڑی یہ سعادت ہے, بہت بڑی بات ہے. شاہ روم میں, شاہ روم بہت بڑا بادشاہ. روم کی سلطنت بہت بڑی تھی, بہت ٹیکنالوجی والی زمین تھی. روم بہت بڑی, تاریخوں میں ملتا ہے, تفصیل نہیں آج کا سکتا موجود. روم اس کے مطلق العنان بادشاہ کا نام حبش ہے. حبش جسے حبشی نسل چلی ہے, حبش نسل ہے. حبش کا بادشاہ جس کو حبش کہتے ہیں, شاہ روم, وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. سالوں سال اس نے اپنی بیماری کا علاج کیا. وہ ایک بیماری کیا تھی؟ بیماری یہ تھی کہ اس کے سر میں اچانک درد شروع ہو جاتا تھا اور کئی ہفتے یہ درد باقی رہتا تھا. بڑا پریشان ہوتا تھا. کسی کو جعفر طیار جب اپنے دین کا پرچار کرنے کے لیے وہاں گئے تو انہوں نے اللہ کی الوہیت کا اظہار وہاں پر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بتائی, اپنے محمد مصطفیٰ کی نبوت بتائی. جہاں نبوت بتائی وہاں علی کا بھی تذکرہ کیا, ولایت علی کا تذکرہ کیا کہ اس آخری رسول کا ایک وسیع ہے جس کا نام علی ہے. اس کی صفت مظہر العجائب ہے. مظہر العجائب ہے. مظہر العجائب کے بہت زیادہ مطلب ہیں. ایک مطلب وہ ہے کہ مظہر العجائب کو جس مشکل وقت میں پکارا جائے وہ حاضر ہو جائے. مظہر العجائب اللہ کے عجائب کا مظہر, اللہ کے رازوں کا خزینہ, اللہ کے خزانوں کا منبع. مجھے آگے بڑی ٹینشن لگی رہتی ہے, بہت ٹینشن لگی رہتی ہے. کیا کریں؟ اس نے جب سنا کہ مظہر العجائب وہ ہے جو ہر مشکل ہر مصیبت کے بعد کام آتا ہے, شاہ روم نے اپنے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا, ایک وفد تیار کیا, اور وفد کو سردار کو ایک خط لکھ کر دے کر بھیجا کہ جاؤ اور یہ علی کو دو اور اس سے کوئی علاج طلب کرو, اس سے کوئی علاج طلب کرو. وہ ڈیلیگیشن جب سفر کرتا سمندر کراس کیا, دریا کراس کیے, جنگلات صحرا کراس کیے, سے ملاقات ہوگی. سلمان جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سلمان محمدی میں نے تذکرہ کیا تھا, 2 جملے ان کی شان میں. سلمان فارسی کو اس سے ملے, فوراً چہرے کو دیکھ کر کہا تمہارے چہرے سے تو ولایت علی کا نور ٹپک رہا ہے, شاید تم علی والے ہو. کیا بات ہے فکر جعفریہ کے ماننے والوں کی, کیا بات ہے علی کے چاہنے والوں کی, کیا بات ہے. چہرے سے پہچانا گیا ہے کہ پوری کائنات میں یہی علی والا ہو سکتا ہے. ہاتھوں کا مصافحہ کیا, کہا علی کا ماننے والا ہے, کہا جی الحمدللہ علی کا ماننے والا ہوں. کہا مجھے تیرے آنے کا مقصد بھی پتا ہے, چلو میرے ساتھ. سلمان فارسی نے کہا بس وہ ڈیلیگیشن کو لے کر آگے بنی ہاشم کے محلے میں دروازے علی نبی طالب پر آئے. جو حجرے کا دروازہ
آپ نے پڑھا بھی ہے خط میں کیا ہے؟ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ خط میں کیا ہے؟ کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کس کس جگہ سے ہو کر گزرے ہو، تم نے کتنی راستے میں مچھلیاں کھائی ہیں، کتنی ہجرت کا شکار کیا ہے، کتنے تم نے محرمات ادا کیے ہیں، تم نے کتنے حلال کھائے ہیں، تم نے کتنے حرام کام کیے، یہ بتاؤں تمہیں؟ بس وہ فوراً خاموش ہو گئے اور قدموں کو چوم کر صدق یا امیر المومنین، ہم صحیح جگہ پر آ گئے ہیں۔ میرا ایک خلیفہ طہرا کا شوہر حسنین کا بابا کعبے کا گوہر کعبے کا جوہر کعبے کے اندر کعبے کے باہر کعبے کے اندر فاروق اعظم صدیق اکبر امت کا ولی ہے احمد کا وصی ہے ذرا دور سے بولو ذرا مل کر بولو کوثر پہ ملیں گے انجام چلیں گے سب کہیں گے ہم کو بھی دے دو جس جس کے دل میں اس کو ملیں گے علی نعرہ پہنچے واپس روم پہنچے، بادشاہ کو دی، بادشاہ کو سارا قصہ سنایا، بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، سر پہ وہ تاج اتار کر ٹوپی رکھ دی جو علی نے دی تھی، تاج اتار پورے روم کی ٹوپی بھی کوئی مہنگی ٹوپی نہیں تھی، عام سا کپڑا لگا ہوا تھا، عام سا دھاگے سے بنی ہوئی تھی، آپ سے زیادہ کپڑے کا اور دھاگے کا کس کو پتہ ہوگا، اس کے تانا بانا بھی نظر آ رہے تھے، جو علی کے ہاتھ کی ٹوپی تھی، بس اس نے سر پر پہنی، جو بھی سر پر پہنی تمام غلاظتیں اسے باہر نکل گئی، تمام نجاستیں اس سے خارج ہو گئی، تمام نجاستیں اس سے دور ہو گئی، طہارت کے مکمل طہارت کل ایمان کے ہاتھ کی دستار اس کے سر پر آ گئی۔ اگر علی عطا کرے تو ایسے عطا کرتے ہیں۔ بس حضرت محترم آپ کی زمانے تمام آخری جملہ کافی، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، اس نے سوچا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، عام سی تو ٹوپی ہے، میرے تاج سے تو زیادہ مہنگی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، میرے تاج سے تو زیادہ ٹوپی مہنگی نہیں ہے، ٹوپی کو کھولا اور ڈیلیگیشن کو علی نے بتایا ہوا تھا، ڈیلیگیشن کو بتایا ہوا تھا جو کلمہ پڑھ کے گئے تھے، علی مرتضیٰ نے بتایا تھا اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، جہاں سے بات شروع کی وہیں پہ ختم کی جا رہی ہے، مولا نے فرمایا اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا کیا نام لکھا ہوا ہے، ذرا کھولے تو صحیح، لکھے تو صحیح، ٹوپی کھولی، ایک چھوٹی سی چٹ تھی، اس چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ٹوپی کے میں ایک کاغذ تھا، کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 6606 آیت 666 آیتوں میں سے ایک آیت کا اتنا اثر ہے کہ تمام غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں، تمام غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر ڈیلیگیشن بھیجا، کہا مولا ایک ٹوپی اور بنا کر دیجیے، مولا نے فرمایا نہیں اب نہیں ہو سکتا، اب تمہیں باقاعدہ میری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ بس اس سے آگے بھی کافی واقعہ ہے۔ حضرت مولانا حسین آخری مجلس ہے، مجلس شہزادہ علی اکبر مسائل پہ آ کر ختم ہونی ہے۔ شہزادہ علی اکبر آج رات کو شہزادہ علی اصغر کے مسائل پڑھے جائیں گے، کل مولانا حسین بھی پڑھے جائیں گے۔ میں جیسے ترتیب مسائل کی جاری ہے میں بھی ویسے عادی ہوں۔ آج شہزادہ علی اکبر کا تابوت برآمد ہونا ہے، ہزاروں سال سینکڑوں سال جناب مولانا
نہیں ہوتی. بس آپ مجھے اپنے پاس بلا لو یا اپنی شبیہ عطا کر دو. ایک قبر سے آواز آئی, جاؤ حسین, میں نے تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو شکل و شباہت میں, شہامت میں میری تصویر ہوگا. یہ اتنا بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی اکبر تھا. علی اکبر آزادارو, یہ جب گھر میں پیدا ہوا, ہر بنی ہاشم کا مرد و جوان آ کر اس کا روزانہ زیارت کرتا تھا. اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا.
میری موت بن گئی